نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر. عزیز ناظرین سلام علیکم. حاضر خدمت ہیں پروگرام مفاتیح الحیات. بار ہر دفعہ ہم نے آپ سے یہ کہا اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے واقعی ہماری زندگی میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور اگر اس پروگرام کے ذریعے جو قرآن کی آیتیں اور احادیث آپ تک پہنچ رہی ہیں اس پہ اگر انشاءاللہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ زندگی جہاں خوبصورت ہوگی اسی کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بہت ہی بہتر انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. تو آئیے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج پھر سے ہم اس ایپیسوڈ میں کچھ اہم ترین گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ میں ہر بار کی طرح آج بھی موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ، جو کہ فیض آباد اتر پردیش وسیقہ عربی کالج میں ایز اے ٹیچر مدرس ہیں. استقبال کرتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، ہمارے جو پچھلے ایپیسوڈ کی گفتگو وہ رشتہ دار صلہ رحمی پہ چل رہی تھی. بڑی اہم گفتگو تھی واقعی، اور مجھے یقین ہے ناظرین کہ یہ تو نہیں کہوں گے کہ کوئی ایک، مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ان تمام احادیث کو سننے کے بعد ان کے زندگی میں واقعی بدلاؤ آ گیا ہوگا، اور کم علمی کہوں یا نادانی کہوں کہ جس کی بنا پہ بھی جو دشمنی ہو گئی تھی وہ ان احادیث کو دیکھتے ہوئے دشمنی محبت میں تبدیل ہو گئی ہوگی انشاءاللہ. آئی وہیں سے شروع کرتے ہیں. کچھ باتیں رہ گئی تھیں، حالانکہ قطع رحم پہ ہم نے کہا تھا کہ گفتگو کریں گے، لیکن کچھ باتیں اور ذرا کڑی سے کڑی جوڑنے کے لیے. سب سے پہلی بات مولانا صاحب یہ کہ اگر ایک انسان، آپ کو ہندی میں کہوں ادھارن کے لیے، مان لیے آپ ہمارے رشتہ دار میں ہیں، بالکل بطور مثال، جی بطور مثال آپ ہمارے رشتہ دار میں ہیں، آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں اپنے علم کی بنا پہ، اس خلوص کی بنا پہ، لیکن میں اپنی نادانی کی بنا پہ یا اپنی جہالت کی بنا پہ میں آپ سے دشمنی رکھے ہوئے ہوں. آپ ہم سے محبت کیے جا رہے ہیں، ہم آپ سے دشمنی کیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ہمارے یہاں اپنے حق کو ادا کرنے کے لیے ان احادیث کو دیکھتے ہوئے پھر بھی آ رہے ہیں. میں آپ کو اگر ناظرین مثال ہے یہ، میں پھر بھگا دوں آپ کو. تو ہمارے سامنے معصومین کے اقوال بھی ہیں جی، اور سیرت بھی. بے شک. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معاملہ ہلکا سا ہو گیا کسی سے اپنے ہی کنبے میں، اچھا. اور آواز ذرا اس کی بلند بھی ہوئی. دوسرے دن صبح خود امام حسن علیہ السلام نے، جب یہ غلطی اس آدمی کی ہے، واہ، امام حسن سلام اللہ علیہ نے جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہا بھائی جو ہے وہ اگر مجھ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. اللہ. تو یہ چیز جو ہے ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ آدمی اگر جاتا ہے، جو اگر بھگا دینے سے بھگانے والا چھوٹا ہوگا، جس کو بھگایا جائے گا وہ نہیں ہوگا چھوٹا. اور اگر دنیا کی نظر میں ہو بھی جائے تو اس کی نظر میں وہ چھوٹا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میں آپ کو روایت نقل کرتا ہوں بالکل ضرور. اس سلسلے میں. سیم بہت اچھا لگتا ہے جب آپ عربی متن پڑھ کر کے پھر اس کا ترجمہ جب پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان رجلا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس. ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، فقال یا رسول اللہ اہل بیتی ابو الا توثب علی وقطیعتا لی وشتیمتا، کہ میرے جو ہے وہ خاندان والے، میرے عزیز، میرے رشتہ دار چھوڑ دیا ہے، یہ کیا، حتیٰ کہ گالی تک دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. لفظ شتیمہ بھی ہے، قطیعہ تو ہی ہے، ترک تعلقات کے علاوہ صاحب برا بھلا بھی کہتے ہیں. فارفضهم، یا رسول اللہ میں بھی چھوڑ دوں ان لوگوں کو. اچھا، چلے کم وقت جہاں ہے میں بھی چھوڑ. اب وہ ہے پیغمبر سے پوچھنے کے لیے کہ ہمارے رشتہ دار اس طرح سے قطع رحم کرتے ہیں، ہم کو چھوڑ رکھا ہے، ہم کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں. فارفضهم، کیا میں بھی چھوڑ دوں ان کو؟ قال، حضرت نے فرمایا
اگر ایسا کرو گے یعنی تم بھی چھوڑ دو گے تو اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. اللہ تم سب کو چھوڑ. اللہ تم سب، وہ تو چھوڑ ہی جائیں گے، تم نے اگر کیا تو دونوں کو چھوڑ دے گا اللہ. اوہو. تو ہم کو دنیا سے ان سے کیا مطلب، وہ ہم کو نہ چھوڑے. یعنی اگر ایسا کرے نہ ادھر کے رہے نہ قول حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے دعائے عرفہ میں جو مولا نے فرمایا، پالنے والے جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا ہے، کیا کھویا، اور جس کے پاس تو نہیں ہے اس کو کیا ملا ہے. تو اگر تم رشتہ دار کو چھوڑو گے اس کی بدتمیزی کی وجہ سے، اس کی گالیوں کی وجہ سے، تو پیغمبر نے کہا اللہ بھی تم کو چھوڑ دے گا. جب اللہ چلا گیا پھر بچا کیا؟ پالنے والے جس نے تجھ کو کھو دیا اس کو کیا ملا؟ صحیح بات ہے. تو اذن یرفضکم اللہ جمیعا قال کیف اصنع، پھر میں کیا کروں، جو آپ کا سوال تھا کیا کریں یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں جاتا ہوں وہ لوگ گالی دیتے ہیں وہ بھگاتے ہیں، میں کیا کروں؟ فرمایا تصل من قطعک، جو رشتہ تم سے توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واہ. وتعطی من حرمک، اس کو عطا کرو جو تم کو محروم کرے. سبحان اللہ. وتعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس پہ رحم کرو، اس کو معاف کرو. معاف کر دو. واہ. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ کام کیا، جو تم سے توڑ رہا ہے رشتہ تم اس سے مل رہے ہو، جو تم کو محروم کر رہا ہے اس کو تم عطا کر رہے ہو، جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تم اس کو معاف کر رہے ہو. فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے ایسا کیا، كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سَهِيرًا، تو ان کے مقابلے میں خدا تمہاری پشت پناہ ہے، واہ. خدا تمہارے سپورٹ میں ہے. اس سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ تم کو دنیا سے کیا مطلب ہے؟ صحیح. اب یہاں پر اب بات آ گئی تو ایک حدیث نیچے اور دکھائی دی میں اس کو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب جو ہے وہ ہمارا مذہب کچھ ہے، ہمارے ہی رشتہ دار مگر ہمارے مذہب پر نہیں ہے. صحیح صحیح. آیا وہ صلہ رحم میں آئے گا، واہ. اس کے ساتھ بھی ہم کو نیکی کرنا ہے. اچھا پوائنٹ ہے کہ ہے تو رشتہ دار ہمارا وہ بھی، جی، لیکن ہمارے مذہب پر نہیں ہے. دین کہتا ہے مذہب کی قید نہیں ہے، انسان تو ہے نا، بندے خدا. ارشاد ہوتا ہے کہ عن الجهم ابن حمید، انہوں نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے، کہتے تکون لی القرابہ علی غیر امری، کچھ رشتہ داریاں ہماری ہیں جو ہمارے مذہب پر نہیں ہیں، ہمارے دین پر نہیں ہیں. الہم علی حق، کیا ان رشتہ داروں کا بھی حق ہمارے اوپر ہے جو ہمارے جو ہے وہ مذہب کے نہیں ہیں؟ قال نعم، ہم نے کہا بالکل. اچھا. حق الرحم لا یقطعہ شیء، رشتہ داری کو کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی، حق رحم کو کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی. وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرِكَ، اور اگر وہ تمہارے دینی بھائی بھی ہو جائے، تمہارے مذہب کے بھی ہو جائے تو حقان، دو حق ہو جائے گا. اچھا. اگر مذہب پہ نہیں تو کم از کم ایک حق رشتہ داری کا تو ہے ہی ہے، اور اگر وہ مذہب میں بھی تمہارے ساتھی ہو گئے تو دو حق تو دو حق ہو جائیں گے، حق الرحم و حق الاسلام. واہ. یعنی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے. جی 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 جی. چلیے بہت ہی بہتر ہے بڑوں صاحب، لیکن اب ایک سوال ضرور ہم کرنا چاہیں گے. وہی میں پھر سے کہوں گا کہ ہو سکتا ہے اپنی کم علمی کی بنا پہ یا نادانی کی بنا پہ کچھ والدین اگر اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے اپنی کم علمی یا نادانی یا جانتے ہوئے بھی یہ کہیں کہ تم اپنے چچا سے نہ بات کرو، میں کہہ رہا ہوں، تم اپنی پھوپھی سے نہ بات کرو، میں کہہ رہا ہوں. اب کیا کہتا ہے اسلام؟ کیونکہ والدین ان کی فرما برداری. یہ جو اس وقت سوال کیا ہے آپ نے، ماشاءاللہ پھنسانے والا سوال یہی ہے کہ ایک طرف روایت کہتی ہے فلا تقل لہما اف، ماں باپ سے اف نہ کرو، ماں باپ جو ہے وہ ان کی اطاعت کرو. بالکل ٹھیک. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حکم دیتا ہے قرآن، دین، مذہب، اہل بیت، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ماموں کا خیال رکھو، چچا کا خیال رکھو، پھوپھی کا خیال رکھو. حتیٰ کہ اس دن آپ نے پوچھا تھا نا کہ صلہ رحم میں کون کون آتے ہیں، تو بعد میں نے دیکھا کہ جو سببی رشتہ دار ہیں، سببی سے مراد یعنی جو بیوی کی طرف سے رشتہ دار ہیں، بیوی کا بھائی ہے، بیوی کا باپ ہے، بیوی کی ماں ہے، سب صلہ رحم کے دائرے میں آتے ہیں. ماں، باپ، چچا، ماموں، خالہ، بھائی، سسر، ساس، ان کا بیٹا، نسب اور سبب دونوں آتے ہیں. تو
ہاں یا یوں کہہ دیں کہ ہماری خاندان بیوی کی بھی خاندان. جی ہاں جی ہاں جی ہماری خاندان بیوی کی بھی خاندان. اور رکیہ یہ بات اس کو اور کہہ دیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ انسان کے 3 باپ ہیں. 3 باپ. 3 باپ. جس نے تم کو پیدا کیا حقیقی باپ. حقیقی باپ. جی. جس نے تم کو تعلیم دی اوہ استاد. استادی باپ کا مرتبہ رکھتا ہے. اور جس کی بیٹی کے ذریعے تمہاری نسل چل رہی ہے سسر جی. سسر جی. جی. تو وہ بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے جو ہے وہ. تو اب ایک طرف جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ صاحب ماں باپ سے اف نہ کرو. دوسری طرف یہ ہو گیا کہ صلہ رحم. عمر کم ہو جائے گی, روزی کم ہو جائے گی. اب آدمی یہاں بیچ میں پھنسا ہوا ہے. بالکل. کیا کرے؟ تو پہلی تو ہماری جواب یہ ہوگا کہ کوشش ہونا چاہیے کہ ماں باپ بھی ناراض نہ ہونے پائیں اور اس شریعت پر بھی عمل ہو جائے. صحیح. کہ جو اللہ حکم دے رہا رشتہ داروں کا. لیکن آپ نے قول وہی کہا, کبھی کبھی کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ دین رسول سے کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل. میں نے کہہ دیا ہے تو میری بات ماننی چاہیے. ایموشنلی بلیک میلنگ کرتے ہیں کبھی کبھی. کچھ والدین ایسے ہیں جو واقعا ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں. تو اب ایک حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو اللہ کی نافرمانی کے لیے حکم دیتے ہیں تب اطاعت مت کرو. واہ. یہ حکم ہے. لیکن اب یہاں ہم صاف کھل کر کے جواب نہیں دے پائیں گے. یہی ہم کہیں گے کہ کوشش یہ ہونا چاہیے کہ نہ رشتہ دار چھوٹنے پائے, کسی نہج سے سمجھا بجھا کر کے اماں ابا کو بھی راضی کیا جائے, بلکہ ان کو بھی ہم آمادہ کریں کہ آپ کے بھائی ہیں, صلہ رحم کا یہ ثواب ہے, قطع رحم کی یہ سزا ہے, چلیے مل لیجیے. یا اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ریلیشن والوں سے جا کر کے کبھی اکیلے میں عزیز سے رشتہ دار سے لوگوں کو بلائیں درمیان کے, بھائی ہمارے چچا ہمارے باپ میں آپ لوگ صلح کروائیے. ہاں, اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کا جو تجربہ اس عمر تک پہنچنے کا یہ بھی ہوگا کہ جب والدین ضعیفی کی طرف جاتے ہیں تو ان میں ایک بیماری کی بنا پہ یا عمر کا تقاضا جو ہاں, لیکن اس کے باوجود دیکھیے یہ بات, اس کے باوجود جی حکم قرآنی یہ ہے کہ تمہارے عمل سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جو ان کو تکلیف پہنچے. کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ کوشش ہم کو یہ کرنا چاہیے دھیرے سے آہستہ چپکے سے جائیں, ان کو سمجھا دیں کہ دیکھو ضعیف ہو گئے لہذا ان کی باتوں کا برا نہ مانو. ہاں چچا کوئی بات نہیں ہے, تو اس سے ایک محبت بھی پیدا ہوگی. انشاءاللہ. چلیے اگلا سوال کرتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے رشتہ داروں کے سلسلے سے. صلہ رحم, قطع رحم, یعنی محبت کریں, نفرت کریں, فائدہ نقصان, یہ سب چیزیں باتیں ہیں. صلہ رحم پہ گفتگو ابھی ہم لوگوں نے پچھلی کی. اب ایک سوال یہیں پہ یہ بھی, حالانکہ جواب تو ہو گیا لیکن پھر بھی میں ایک سوال رکھ کر کے جواب تھوڑا سا مختصر طور پہ ہی پہنچ جائے بہتر ہے. بیوی کے بھی حقوق ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا شوہر بیچارہ پھنس جاتا ہے بیچ میں کہ بیوی کی وجہ سے کبھی کبھی اس کے رشتے دوسروں سے ٹوٹنے لگتے ہیں. اس کی سنیں تو ادھر سے جا رہا ہے, ادھر حق ادا کرنے جائے تو پھر یہ ایموشنلی یہ بھی کبھی کبھی لیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بالکل بیچارے شریف شوہروں کا, جناب شوہر کے لیے. ہاں, اور کبھی کبھی عورت کے لیے بھی یہ پرابلم کھڑی ہوتی ہے. ہاں دونوں. تو یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے ایک نیک عورت کے لیے, بیچاری کے لیے, کہ وہ کیسے مینج کرے, اور ایک بڑا امتحان ہوتا ہے ایسے شریف شوہر کے لیے کیسے مینج کرے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ بیوی کا بھی اپنا حق ہے, وہ پامال نہیں کیا جانا چاہیے. تو بالکل ویسے جیسے پہلے والے سوال میں ہے وہاں بھی یہی ہے کہ ایسا کوئی درمیانی راہ اختیار کرے کہ نہ زوجہ کو تکلیف ہونے پائے, نہ والدین کا دل دکھے, نہ رشتہ داروں کا دل دکھے. انشاءاللہ خدا ہم تمام لوگوں کو یہ نیک توفیق عنایت کرے. اب آتے ہیں اس پہ قطع رحم, جو کہ اس نام سے ہی واضح ہو رہا ہے, کیونکہ جب صلہ رحم کی ہم لوگوں نے گفتگو کر لی تو جسٹ الٹا اگر ہم سوچنے لگتے ہیں تو واقعی دل کانپ سا جاتا ہے, اس لیے کہ خدا کی ناراضگی اس قدر کہ روزی روزگار تو چھوڑیے, نعمت ہے عمر وہ بھی ختم یا کم ہو جاتی ہے. کم ہو جائے گی. کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ بالکل وہی جتنے آپ نے فضائل سن لیے اس کا الٹا صلہ رحم کے سلسلے میں سنے ہیں نا, اسی کو عکس کر دیجئے آپ, بس اسی کا الٹا. صلہ رحم کہتا ہے کہ روزی بڑھے گی, قطع رحم کہتا ہے کہ روزی کم ہوگی. صلہ رحم کی بنیاد کے اوپر عمر میں اضافہ ہوگا, قطع رحم کی بنیاد پر عمر میں کمی آئے گی. تو جتنے ہی اس کے فضائل ہیں ٹھیک الٹا جو ہے اس کے نتائج خراب بھی ہیں. روایت سنائیں تو بڑا بہتر ہوگا. ہے روایات بھی قطع رحم کے لیے الگ سے روایات ہو جائے گی. پہلی چیز جو ہے قطع رحم کا ایک نقصان اور بھی ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے قبول نہیں ہوتی.
بہت سے لوگ ہیں اکثر جو ہے وہ چینلز پر یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا دعا کریں، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، کوئی دعا بتائیے، کوئی دعا بتائیے. 1000 دعا کر لیجیے آپ. اگر جو ہے وہ قطع رحم ہے، رشتہ داروں سے، بھائی بہن سے، چچا سے، ماموں سے، خالو سے، خالہ سے، ان سے ریلیشن آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی رک کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خالو، خالہ، ماموں، مامی یہ لوگ اگر ناراض ہیں تو ایک بندے کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اگر یہ لوگ ناراض، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں، نہیں وہ والا پہلو وہ ایک الگ سے ناراضگی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم نے اگر چھوڑ رکھا ہے نہیں، تو آپ کا وہ پہلو کہ ہاں غلطی ہے ہماری اور ہمارے چچا، ہمارے ماموں ناراض ہیں تو خدا دعا قبول نہیں کر رہا ہے. اگر خدا نخواستہ ماں باپ ہی ناراض ہوں، یہ سوچنے کا. ماں باپ اگر ناراض ہیں جی تو اس کے لیے روایت صاف لفظوں میں ہے، ابھی آئے گی اسی صلہ رحم میں ماں باپ بھی آئیں گے، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا میں ضرور. لیکن اس میں روایت یہ ہے کہ انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں. بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے ایسا انسان. تو خیر، تو میں عرض کر رہا تھا قطع رحم کے سلسلے میں. لیکن وہ صاحب آپ خیر نہ کہیے، اس لیے کہ بخیر ہو جائے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ماں باپ ناراض ہیں. پہلو یہ ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو کر کے آ رہا ہے کہ اگر ہماری ان باتوں کو کوئی سن رہا ہو، ایسا شخص کہ جس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اب وہ کیسے راضی کرے؟ ہاں احسنتم، یہ بات، مگر رک جائیے، اس کو اگلے ایپیسوڈ میں رکھیے انشاءاللہ. ناظرین دیکھیے یہ وہ ایسا بات آئے گی وہاں ایسا انشاءاللہ ٹرن ہے کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس لیے کہ یہ سوالات ہیں اچھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے باپ نے اس کو آنکھ کر دیا اور باپ آنکھ کر کے مر گیا، اب کیا کریں؟ یہ سوالات ہیں. تو وہ والدین کے سلسلے میں انشاءاللہ میں یہ 2-3 حدیثیں بیان کر کے یہ موضوع تاکہ پورا ہو جائے قطع رحم والا انشاءاللہ. تو قطیعۃ الرحم مستدرک الوسائل میں یہ روایت ہے. اچھا. قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، قطع رحم کرنا، رشتہ داروں سے کٹ کے رہنا اپنوں سے، یہ سبب ہے کاہے کا؟ دعا کے قبول نہ ہونے کا. تحجب الدعاء، دعا کو روک لیتے ہیں. اس میں پڑھتے ہیں نا آپ دعائے کمیل میں جی اللہم اغفر لی الذنوب التی، یہ اور یہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو دعا کو روک لیتے ہیں؟ مین جملہ اس میں کیا ہے؟ قطع رحم، تحجب الدعاء، دعا کو روک لیتے ہیں قبولیت سے. اور ایک سزا اور بھی ہے قطع رحم کی، عجیب بات ہے. رشتہ دار کو نہیں دو گے نا، اپنے بھائی کو نہیں کھلاؤ گے، اپنے ماموں کو نہیں کھلاؤ گے، اپنے چچا کو نہیں کھلاؤ گے، غلط لوگ تمہارا مال کھائیں گے. کیا عجیب عجیب روایت ہے. بالکل بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں بہت مزے کی ہے کہ اپنوں کو نہیں کھلاؤ گے نا رشتہ داروں کو تو شریر لوگ، لفظ اشرار کا لفظ روایت میں سناتا ہوں. وَإِذَا قَطَعُ الْأَرْحَامِ، جب قطع رحم کیا جانے لگے گا، جُعِلَتِ الْأَمْوَالِ فِي أَيْدِ الْأَشْرَارِ، تو مال شرارتی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اشرار وہی روزی کم ہو جائے گی، یعنی جو پیسہ تم کو ملنا چاہیے تھا وہ پیسہ غلط لوگوں کے پاس جائے گا. اور اگر ان کو مل جاتا ہے تو برکت ہو جاتی ہے، ہاں برکت اٹھ جائے گی. اور ادھر گیا تو پھر ضائع ہو گیا. واقعی بڑی عجیب ہے اگر ہم اس پر غور کریں کہ ہم اگر رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو ہم کو کیا ملے گا، اور نہیں مل کے رہتے ہیں تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. وہی روایت پھر ہے قطع رحم میں بھی، تو عرض کر چکا میں کہ اگر انسان کی عمر 33 سال بھی ہے اور قطع رحم کرتا ہے تو 30 سال گھٹا کر کے کیا کر دی جاتی ہے؟ 3 سال. ایک داستان میں آپ کو سنا دوں اگر آپ کے پاس وقت ضرور ہو، ضرور بس. کہ قطع رحم وہی کی جو دعا قبول نہیں ہوتی. جائیے آپ اگر نیٹ پر بیٹھتے ہیں، گوگل پہ سرچ کیجئے، ایک اللہ والا انسان ہے جس کا نام ہے رجب علی خیاط. رجب علی خیاط ہے، گوگل پر مل جائیں گے، یہ ان کے حالات پڑھیے آپ. رجب علی خیاط درزی تھے، لیکن ایسا اللہ سے قریب تھے کہ ان کے اچھی خاصی بزم لگتی تھی. ان کے زمانے میں ایک واقع ایک آدمی تھا بیچارہ، کوئی گورنمنٹ کا ملازم، سرونٹ. اچھا. آفس میں فائل کھو گئی اس سے. اوکے. باس نے بلایا فائل لاؤ، اس نے کہا صاحب فائل تو گم ہو گئی، نہیں مل رہی ہے. افسر کو شک یہ ہوا
کہ اس نے کچھ رشوت بازی کر کے اوہ یہ فائل غائب کر دیا یا دبا دیا، جو بھی کیا. اس نے کہا کتنے میں تم نے بیچی یہ فائل مثلا؟ وہ بیچارہ قسمیں کھا رہا ہے، پریشان ہے. آخر میں افسر نے کہا کہ یہ لاسٹ چانس ہے آپ کا، اگر فلاں روز تک فائل نہیں آتی ہے خدا حافظ، آپ ڈسمس، برخاست کر دیے جاتے ہیں. اچھا ابھی بیچارہ پریشان. وہی بات ہے دعا، اگر قطع رحم ہے دعا قبول نہیں ہوگی. ان کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، ان کے پاس گیا، صاحب کوئی دعا بتائیے، کوئی دعا بتائیے. بزرگ عالم کے پاس ان کا ٹھیک ہے یہ لو دعا، بہت سریع الاجابہ ہے یہ دعا، مثلا حاجات کے لیے ہے یہ دعا، پڑھو. صحیح. پڑھ ڈالا بیچارے نے، سمجھ میں نہیں ہونا تو نہیں ہوئی. تو جن بزرگوار نے، جس عالم نے وہ دعا دی تھی، اب آخری دن ہے آج، کل آفس جائے گا اور کل اگر فائل نہیں ملی تو نکال دیا جائے گا. پھر ان کے پاس کل نے صاحب آج آخری دن ہے، کل آفس جانا ہے مجھ کو، اگر کل نہیں ملی میں نکال دیا جاؤں گا. آپ نے جو دعا بتائی تو اس کا کچھ اثر نہیں ہوا، بس کیا کریں. تب تک اس عالم نے جو ایسے دیکھا تو سامنے رجب علی خیاط جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے، رجب علی سے مل لو. وہ سامنے جو بوڑھا جا رہا، درزی، ٹیلر. کبھی وقت آئے گا تو عرض کروں گا کہ اس ٹیلر کو اتنا مرتبہ کہاں سے ملا. آدمی تقوی اگر کر لینا، قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو ہم تم کو پڑھائیں گے، ہم تم کو علم دیں گے. تو رجب علی خیاط کے ساتھ کیس وہی تھا. یہ پہنچا بھاگا ہوا رجب علی خیاط کے پاس. جی. اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اپنی مشکل بیان کی. تو انہوں نے کہا وہ مولانا صاحب کا گھر سامنے ہے. کہ لو انہوں نے بھیجا ہے آپ کے پاس مجھ کو. کہ اچھا آؤ اندر بیٹھا. کچھ دیر تک ایسے ہی سوچتے رہے. رجب علی خیاط نے کہا یہ بتاؤ تمہاری ایک بہن ہے جو بیوہ ہو گئی تھی؟ میں کہا جی ہاں. جس دن سے تمہاری بہن، یہ صلہ رحم، قطع رحم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، جس دن سے تمہاری بہن بیوہ ہوئی ہے آج تک تم نے خبر لی کہ وہ بہن کس حال میں، اس کے یتیم بچے کس حال میں، تمہارے بھانجے کس حال میں؟ نہیں سر. کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم اپنی سگی بہن پر رحم نہیں کر سکتے، اپنے بھانجوں پر رحم نہیں کر سکتے، تو یہ کیسے امید کرتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا؟ جاؤ، جب تک تمہاری بہن تم سے راضی نہیں ہوگی دعا قبول نہیں ہوگی. وہی قطع رحم یحجب الدعا، قطیعۃ الرحم تحجب الدعا. قطع رحم جو ہے دعا کو روک لیتی. اب یہ آئے بیچارے سامان وامان خرید خراد کے جو بھی ہو سکا گئے بہن کے یہاں، دروازہ کھٹکھٹایا. اب آئے ہو اتنے دن کے بعد. اب انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی اور یہ ہو گیا، تم معاف نہیں کرو گے تو میں نکال دیا جاؤں گا نوکری سے، ایسا ہے ویسا ہے. تو بہرحال بھائیوں کو محبت ہو یا نہ ہو، بہنوں کو ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جن کے پاس ہے ان کو قدر کرنا چاہیے. بالکل. واقعا ماں کے بعد اگر کہیں سے بے لوث محبت مل سکتی ہے وہ بہن ہے، تو وہ بہن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک بے شک. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کیا تم کو. وہاں سے مل ملا کے آئے. اب اتنی مدت قطع رحم کے بعد اب صلہ رحم کر کے آئے. دوسرے دن آفس پہنچے، تب تک افسر نے جو ہے وہ طلب کیا. اب یہ اٹھے جانے کے لیے، موڑ کے دیکھا پیچھے جو الماری ہے فائل رکھی ہوئی ہے. واہ، یہ ہے صلہ رحم، اور یہ تھا قطع رحم کا اثر. دعا قبول نہیں ہوگی. لہذا اگر ذرہ برابر بھی ہمارے اندر خوف الہی ہے، خوف خدا ہے، تو ہم کو رشتہ داروں سے مل کے رہنا چاہیے، چاہے وہ ہم کو ستا ہی کیوں نہ رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کچھ کیوں نہ کر رہے ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم چھوڑو گے رشتہ داروں کو تو اللہ تم دونوں کو چھوڑ دے گا، لیکن ان کی گالی گلوچ کے باوجود اگر تم رشتہ داروں سے مل کے رہو گے اللہ تمہارا پشت پناہ ہوگا. بالکل. سبحان اللہ. واقعی مولانا صاحب اہم ترین گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچ گئی ہے. ناظرین بس یہ بات کہہ کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں کہ ہم سے اگر خدا راضی ہو جائے اور یہ دنیا بھر کے لوگ انسان اگر ناراض ہو جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں خدا کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم کو اٹھانا چاہیے، اور اگر نادانی کی بنا پہ یا کم علمی کی بنا پہ ایسا ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور بیچ میں جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے کہ اگر یہ قطع رحم کے لیے کوئی کہہ بھی رہا ہے تو اس کو سمجھا بجھا کر کے اس کو منائیں، اس کو بتائیں، اس کو راضی کریں، اور میڈیٹر بن کر کے، بیچ والا انسان بن کر کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیں آپس میں. تو واقعی خدا ہم سے بہت جلدی راضی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پشت پناہی جب خدا کی ہو جائے گی
تو یہ دنیا اور آخرت دونوں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ قطع رحم کے سلسلے سے اگلی گفتگو یعنی اگلے ایپیسوڈ میں ہم اہم ترین باتیں پیش کریں گے، اور ہو سکتا ہے وہ بات بھی آ جائے کہ جو ایک سوال کی صورت میں ہم نے مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ اگر کسی کے والدین اس دنیا سے گزر گئے، ناراض ہو کے گزر گئے، اب اس سے سمجھ میں آیا کہ اب ہم کیا کریں گے، تو گزر گئے، اس کا حل کیا ہے؟ ایسے ہی بہت سے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ضرور پیش کریں گے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسان۔ نامت عيون وتيقظت أيضا